عمران خان کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے, ہم جیسے بھی جو تھے, تو وہ ہم کو لیڈر تھوڑی تھے, ہمیں تو اس کی وجہ سے ووٹ پڑا تھا. آج ہمیں اپنی جو تھوڑی بہت 1% سیاست کر لیتے ہیں, اس سے تھوڑا بہت اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, لیکن ہم تو لیڈر نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے, تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. یہ نورا کشتی ہے جو وعدے کر کے باہر نکلے ہیں, انہوں نے کوئی ڈیلیوری دینی ہے, اور ڈیلیوری کے اندر آپ اچھی خبریں دیں گی, اس اچھی خبروں کے بیسس پہ آپ کو آگے دھرنے سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں گی. اور اگر دھرنا بھی ہو گیا تو وہ بھی فلاپ دھرنا ہے, وہ بھی پانی کا بلبل ہے. تو مطلب دونوں طرف جیت ہی جیت ہے نا. اب وہ جیت پی ٹی آئی والوں کی آپ ڈال دیں, وہ جیت آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈال دیں, وہ جیت آپ نون لیگ کی ڈال دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ جو آپ کا انالیسس ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اس کی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے. بٹ اس سے پہلے کہ میں احمد اویس صاحب کے پاس جاؤں, کیونکہ آج دوسری ملاقات تھی گنڈا پور صاحب کی. واڈا صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ سر وہ بار بار آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. سر 4 مطالبات ہیں واڈا صاحب, کوئی آپ ہی سفارش کر دیں, کوئی ایک آدھا ہی منوا دیں. دیکھیں منیب صاحب, آپ نے اگر نان سٹارٹر رکھنا ہے چیزوں کو, دیکھیں یہ کون ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسے گنڈا پور صاحب اچانک سے ان کی اتنی ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے کہ وہ آ رہے جا رہے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. تو سمجھیں نا ان سب چیزوں کو, جو میں آپ کو نورا کشتی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ کون کس طرح وہ اجازت ہے, وہ کیا لے کے جا رہے ہیں, وہ بانی کی کیا بات لے کے آ رہے ہیں. بانی آخری کال دے رہے تھے اور آخری کال سے وہ بات چیت پر آ گئے ہیں, چاہے وہ طاقتور سے کرنا چاہتے ہیں, کس سے بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک دم یو ٹرن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گمراہ ہے اس پورے کھیل کے اندر, وہ ہے عمران خان صاحب. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھلونے بنے ہوئے ابھی اور سب ان کا کھیل رہے ہیں. ان کے اندر رہنے میں ان سب کا فائدہ ہے. ان سب کا کن کا, پی ٹی آئی کے اندر جو مزہ کرے. نون لیگ کا تو ڈیفینیٹلی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک آدمی کو سلاخوں کے بیچ میں رکھ کے پھانسی بھی چڑھا دیں. بالکل تو نہیں پاسبل نا. بالکل ٹھیک ہے, جب پاسبل نہیں ہے تو ان سب اس پاسبلٹیز اور امپاسبلٹیز کے بیچ میں راستہ نکالنا ہے. یہ راستہ صرف ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے, وہ ہے خان صاحب خود. کیسے سر؟ اب ان کی آنکھ کی پٹی پالیسی چینج کرے سر, پالیسی چینج کرے سر, کیا کرے؟ 100% پالیسی چینج کرے, ہر چیز اپنے ہاتھ میں نے, ایک سٹیپ پیچھے ہو اور ڈائریکٹ آئے. جب تک یہ جو سائیڈ لائنز پر ہیں, یہ سائیڈ لائنز میں تو ابھی میں تو 2.5 سال پہلے کہہ رہا تھا سر, جب خان صاحب چاند پہ تھے اور پارٹی آسمان پہ تھی, میں نے تو کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تھے اس وقت تو خان صاحب سننے کو بھی تیار نہیں تھے. مزید خان صاحب کے لیے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے واپسی اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, تو اس جگہ سے آنے سے پہلے پارٹی کے بارے میں لوگوں کا پتہ کہ چل جانا چاہیے. خان صاحب کو اگر لیڈر کوئی نہیں سمجھ کہ اس کا کیا ہو رہا ہے, تو پھر وہ لیڈر کس نام کا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جی آپ مکمل کر لیں. جی بتائیں. جی نہیں کریں سر. جی واڈا صاحب گزارش یہ, کل آپ کی پریس کانفرنس بڑی معنی خیز تھی. آپ نے کہا یہ کر رہے ہیں, یہ وہی جو آپ نے آج کہا کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. آپ نے کہا بات جو انڈر گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے, سر وہ بات انڈر گراؤنڈ کس سے چل رہی ہوتی ہے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں, آپ بتا دیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر, حکومت کے کوئی سلیکٹڈ حصے ہیں, وہی برج کا کردار ادا کرتے. جیسے گنڈا پور جو ہے وہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, عمران خان اتھارٹی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو آربیٹریٹر ہوتا ہے نا, جو میسنجر ہوتا ہے. فور ڈائریکٹ براہ راست تو نہ کر رہی ہے, نہ کوئی نیگوشیٹ کری. اور نیگوشیشن میں مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ سنے کیا ہے؟ مانگ یہ ہے کہ جی آپ 26ویں امینڈمنٹ رول بیک کر دیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو 27ویں کی بات کریں بھائی, 26ویں تو ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. کبھی چوری ہوا ڈاکہ ڈالا ہوا, ووٹ لیا ہوا, لیگل انلیگل, کیا ہم نے 18 مینڈیٹ واپس کیا تھا جب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا؟ تو کیا مینڈیٹ چھیننے والا, لینے والا, ووٹ سے آنے والا, لیگل انلیگل آپ کو مینڈیٹ دے دے گا, یعنی کہ آپ کو دے دے؟ ٹھیک ہے. نمبر 3 چیز یہ کہ سب کو رہا کر دے, یعنی کہ سب کی رہائی تو خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نا. سب کی رہائی تو شام میں مجھے خود چیخ رہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, عمر چیمہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اعجاز چودھری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں ظلم تو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا, گنڈا پور اور جتنی ایکٹیو ٹیم نظر آ رہی ہے جو صرف میڈیا تک حد تک کی ہے, اور جتنے بھی کفن باندھنے والے جو ان کے لیڈران ہیں, وہ کسی کو آج تک تیمارداری کے لیے پوچھتے کہ سب کچھ چھوڑے. خان صاحب کی سگی دونوں بہنوں کو آج تک پارٹی کے اندر کوئی جیل میں ملنے نہیں گیا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں سر, جہاں ہم نلائکی کی بات گورنمنٹ کی کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو انر سرکل ہے, جو آج کل باپ بنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے باپ بنا ہوا ہے,
اندر خانے، ان کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یار. یہ آپ دیکھ لینا. آج جو مروت نے بات کی ہے اس کو آپ ہلکا نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے، وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری مشینری، یہ سارا پیسہ جو آرگنائز کرنے کے لیے چیزیں لگ رہی ہیں، وہ کون لا رہا ہے؟ میرا باپ تو نہیں دے رہا وہ پیسے، کوئی باہر سے بھی فنڈنگ نہیں آ رہی. I know you have to leave, but میں خورم صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے ذرا لاسٹ کامنٹ چاہوں گا کہ سر یہ واپس بھی ہو رہا ہے نا، ڈکیتی ہوتی ہے، مال مطلوب کا واپس بھی ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو خود سیاست بھی کرتے ہیں، تھانہ کچہری بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ احمد اویس صاحب وکیل ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو تو پھر واپس بھی کی جاتی ہے، پکڑی جائے تو. دیکھیں سر میری بات سنیں، میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں بات کی، پرنسپل لوگ ہیں، پرنسپل ان کی باتیں ہیں، لیکن یہاں نا جب ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب سامان تو ملنا نہیں ہے، تو پھر کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو چھوڑو بس جانے دو. جب تک آپ ڈکیتی والے کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑے گردن نہ مروڑ دیں. تو ہم نے بھی اقتدار نہیں چھوڑا تھا. ایسا نہیں کہ ہم 2018 میں فرشتوں کی فوج تھی، ہم بھی، ہمارا بھی آر ٹی ایس سسٹم میں نیچے بیٹھا تھا تو بہت سارے اٹھے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے. اگر یہ فارم 47 کی چوری کی گورنمنٹ ہے، بالکل ہے، تو ہماری بھی گورنمنٹ چوری کی تھی. اچھا، اب وہ ضرور بات ہے کہ 13 میں بھی تھی نا، پھر 8 میں بھی تھی، 13 میں بھی ٹھیک تھی. ہے، 18 میں نہیں 100%، اور آگے بھی آئے گی، ایسی ہی آئے گی. چوری تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر منیب بھائی جب تک رہے گی، جب تک 100 سال کی ڈیموکریسی کا ٹائم پورا نہیں ہوگا. ہماری تو 100 سال کی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے. اگر آپ کے ایسے اگلا الیکشن بھی ریٹ نہیں ہوگا تو ہوگا، کم ہوگا، پھر اس سے کم ہوگا، پھر اس سے کم ہوگا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیرٹی ویو تھی، ان کے پاپولیرٹی ویو نہیں ہے. ڈفر وہ بھی تھے، ڈفر یہ بھی ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، خود بھی شامل ہوں. تو مقابلہ جو ہے وہ نالائق اور نااہلوں کا ہے اور ایکسپائرڈ لوگوں کا ہے. فرق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیے بھی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب خرم دستگیر صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، یہ سیریس چہرے کہاں ہیں؟ ان کی بات کو کوئی ویٹیج دینے کو تیار ہے. صحیح ہو، غلط ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ خرم دستگیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، 69% پاپولیرٹی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بات نہیں کر سکتے، اینڈ ہی ڈز ناٹ کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آلسو، بٹ ڈیفینیٹلی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی الیکشن میں شکست کو قبول کیا، سعد رفیق صاحب کی طرح انہوں نے بھی کوئی، میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں خرم دستگیر صاحب اور میرا سیاسی اختلافات ہمیشہ رہتے تھے جب میں ہی پارٹی میں تھا، بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور پارٹی ایون یو نو 500% that the party is gone, done and it's full of duffers. بٹ میں خرم دستگیر صاحب، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، عرفان صدیقی، خاقان عباسی، چودھری نثار، محمد زبیر، یہ سب لوگ جو ہیں بڑے پارٹی کے سیریس لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ ہر پارٹی کے اندر سے برے اور گندے لوگ ہی ہیں، ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، پی ٹی ایم میں بہت سارے اچھے. احمد اویس صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. میرا ان سے کوئی تعلق پارٹی کے اندر دوران بھی نہیں تھا کہ میں بہت ان کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھا، بہت دوستی تھی، لیکن احترام ہے ان کا. لیکن یہ ہے مخلص آدمی. اب علی محمد خان ہے، مخلص آدمی ہے. آپ الٹا بھی مجھے کر دیں، اس سے میری ہیٹریسی بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، میں کہوں گا ٹھیک آدمی، بالکل ٹھیک آدمی. باقی تو سب مکار، کلندر چلندر والے لوگ ہیں. اور مجھے آپ بتائیں نا کس طریقے سے نوکروں کی طرح پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھپے دار ہیں، یہ پیدا گیر ہے پی ایم ایل این والے، یہ ٹھپے دار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون لفظ بولتے تھے ان کے لیے. سر نوکروں کی طرح پی ٹی آئی کھڑی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو 5000 آدمی نے گا تو نکال دیں گے چاہے 20 سال پرانا ہو. نوکر ہیں ہم، مطلب میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، ابھی ہوتا تو کھڑا ہو چکا ہوتا، لیکن سب نوکر بن گئے نا. اب جو وہ لائن ٹو کرے گا، اقتدار کے مزے بھی وہ لے گا، عمران خان کو جیل میں رکھنے میں تو سبھی کا فائدہ ہے.